قرآن نے اللہ نے مثال دی ہے کہ ایک بستی تھی جس کے رہنے والے بہت خوش عیشی کی زندگی گزار رہے تھے، بڑے امن میں، سکون میں، اور چاروں طرف سے رزق کی ان پہ برسات تھی۔ اللہ نے اس بستی کا نام نہیں بتایا، اس کی لوکیشن نہیں شیئر کی ہمارے ساتھ، بس بتا دیا کہ میرے کہنے پہ یقین کر لو ایسا تھا۔ لیکن اس بستی نے کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے کے بجائے ناشکری شروع کر دی۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، دو عذاب ان پر مسلط کیے، ایک بھوک کا عذاب اور ایک خوف کا عذاب۔ دیکھیں، اسلام مسلمان اور کافر کی زندگی میں اللہ نے بڑا فرق رکھا ہے۔ کافر جو ہے نا، جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ دنیا میں خوب عیش کرتا ہے، اس کو وہ سزا آخرت میں ملتی ہے، دنیا میں نہیں ملتی اکثر و بیشتر۔ ان کے لیے تو اللہ نے کہہ دیا تمتعوا، مزے اڑاؤ، فإن مصيركم إلى النار، آنا تم نے جہنم کی آگ کی طرف سے، اڑاؤ۔ تم مانتے نہیں ہو خدا کو۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ کافر کو اتنے اچھے ہوتے ہیں، جہنم میں کیوں جاؤ گے؟ کیوں جائیں گے بھائی، وہ اتنے اچھے ہوتے ہیں، ہر چیز ان کی اچھی ہے، کلر بھی اچھا ہے، دیکھ لو آپ، رنگ بھی گورا ہوتا ہے اکثر کا۔ تو بھائی اچھے کا مطلب جو خدا کو نہیں مانتا، تو میری نظر میں شاید وہ اچھا ہو سکتا ہے، اللہ کی نظر میں نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہتا ہے مجھے مانو گے تو پھر آگے بات شروع ہوگی۔ جب اللہ کو ہی نہیں مانتے تو اللہ کی نظر میں تھوڑی اچھے ہیں، نہ اللہ کے پیغمبروں کو مانتے ہیں، نہ اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں، نہ اللہ کے حلال کو حلال سمجھتے ہیں، نہ اللہ کے حرام کو حرام سمجھتے ہیں۔ دیکھو کوئی گورنمنٹ ہو، حکومت کوئی قانون بنائے اور آپ اسی ریاست میں رہتے ہو، حکومت کہے لال بتی پہ رکنا ہے، گرین پہ چلنا ہے، آپ کو میں نہیں مانتا، میں گرین پہ چلوں گا، گرین پہ رکوں گا اور لال پہ چلوں گا۔ ویسے آپ سارا دن لوگوں سے تھینک یو، ہاؤ آر یو، فائن، نائس ٹو میٹ یو، انگلش میں ٹش فش چلاتے رہو، بہت اچھے اخلاق، لوگ کہیں گے بڑا زبردست ہے، لیکن گورنمنٹ کہے گی ہمارا ملک میں رہ کے ہمارے قوانین میں کو نہیں مانتا ہے، تو ہمیں تو جیسی پکڑائی میں آئے گا اس کو اندر ڈال دیں گے، تو حکومت نہیں مانے گی۔ تو میرے بھائی اللہ کا بھی ایک حکومت ہے، اور اللہ کہتا ہے حاکم اعلیٰ کون ہے؟ اصل حاکم اعلیٰ تو اللہ ہے۔ تو جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے، اس کے حلال کو حلال نہیں سمجھتے، اس کے حرام کو حرام نہیں سمجھتے، تو وہ میری اور آپ کی نظر میں اچھے ہو سکتے ہیں، اللہ کی نظر میں نہیں ہوگے اچھے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے اڑاؤ مزے، آنے دو میرے پاس، میں خود ہی تم سے نمٹ لوں گا۔ لیکن مسلمان جو اللہ کو مانتا ہے نا، اس کو دنیا میں ہی پھیٹی لگتی رہتی ہے اللہ کی۔ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک بچہ ہو، آپ کے دو بچے ہیں، ویسے تو دو ہی ہوتے ہیں آج کل، زیادہ ہونے چاہیے۔ ابھی انڈیا نے نا ایک میرے چینل پہ ریئیکٹ کیا ہے، انڈیا کے کسی اینکر میں، کوئی لیڈی اینکر ہے، اس نے بولا یہ مسلمان دیکھو 19 بچے پیدا کر رہے ہیں، اور میرا وہ چلا دیا، 4 بیویوں سے ان کے 19 بچے ہو رہے ہیں، ان کی تو گروتھ ریشو اتنا بڑھ رہا ہے، تو ہندوؤں کو وہ ترغیب دے رہی ہے بچے زیادہ پیدا کرو ورنہ مسلمان ہی مسلمان ہوں گے دنیا میں۔ میں نے کہا یار یہ ان کی سمجھ میں ہمارا بیان آ گیا، بحریہ ٹاؤن والوں کی سمجھ میں نہیں آیا، اس کی سمجھ میں آ گیا۔ تو وہ ترغیب دے رہی ہے کہ خوب بچے پیدا کرو تاکہ ہندو لوگ دنیا میں زیادہ ہوں۔ تو کر لو، کس نے منع کیا بھائی؟ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں، لیکن ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ نسل بڑھانے کے لیے جو پاورفل موٹیویشن چاہیے نا، وہ اسلام کے پاس ہے، وہ کسی اور کے پاس ہے نہیں۔ دیکھو ایک مثال دیتا ہوں، میں ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں، ٹاپک کی طرف آؤں گا، لیکن بیچ بیچ میں قیام و طعام ہمارا چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، قیام و طعام چلتا رہتا ہے۔ پاورفل موٹیویشن جو آپ سے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے، وہ سچے مذہب کے پاس وہ موٹیویشن ہوتی ہے، وہ نہ گورنمنٹ کے پاس وہ موٹیویشن ہے، نہ ڈاکٹروں کے پاس ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر آپ سے کوئی ڈاکٹر کہے یا آپ کے کوئی مذہبی رہنما جو اس مسلم نہ ہو، مثال کے طور پر ہندوؤں سے ان کے پنڈت کہیں کہ 1 مہینہ بھوکا پیاسا رہنا ہے آپ نے، کتنے لوگ رہ لیں گے؟ 2 3 4؟ کیا خیال ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے پورا ہندوستان میں جتنے ہندو ہیں، جتنے سکھ ہیں، جتنے مذہب کے لوگ ہیں، وہ کسی ایک رہنما کی دعوت پہ 1 مہینہ بھوکے پیاسا رہ لیں، کروڑوں کی تعداد میں؟ یہ پاسبل ہے؟ نہیں ہے، تبھی تو کوئی نہیں ہے، نہیں کرتا۔ بھائی 1400 سال پہلے اعلان ہوا تھا، فمن شہید منکم الشہر فلیصم، میں اعلان بھی آج نہیں ہوا، اس دور میں جو پسماندہ دور سمجھا جاتا ہے، اعلان ہوا تھا جو رمضان کا مہینہ پائے گا وہ روزہ رکھے گا، ایک اعلان ہوا تھا۔ 1400 سال گزر گئے بھائی، اب بھی کروڑوں کی تعداد میں لوگ روزے رکھتے ہیں، پوری دنیا میں رمضان میں ہلچل مچ جاتی ہے، اور 1 دن 2 دن کی بات نہیں ہے۔ آپ نے فاسٹنگ کا سنا ہوگا نا، ڈاکٹر آج کل بڑا پروموٹ کر رہے ہیں، 12 گھنٹے فاسٹنگ، 13 گھنٹے فاسٹنگ۔ وہ بھی کہتے ہیں دوپہر 10 بجے کھا لیں تو پھر رات کو 10 بجے کھا لیں، وہ بھی یہ نہیں کہتے صبح 3 بجے کھائیں تو پھر صبح اٹھ کے کھانا بڑا مشکل کام ہے۔ یعنی اسلام میں رمضان میں جو کھانے کی ٹائمنگ رکھی ہے، وہ ٹائمنگ خود ایک مشکل چیز ہے، وہ اس کو فالو کرنا۔ صبح کبھی کسی کو دیکھا کھاتے ہوئے؟ آپ نے اپنے بچے کا ولیمہ رکھا، لوگوں کو آپ کارڈ بانٹ رہے ہیں کہ صبح 3 بجے آپ پہنچ جانا، میری طرف سے
قورمہ بریانی کا انتظام ہے. اگلا کہے گا بھائی تو نہیں کھلانا تو ویسے ہی بول دے نہیں کھلانا چاہ. میں پاگل ہوں میں صحیح 4 بجے اٹھ کے میں پہنچوں؟ یہ کوئی کھانے کا ٹائم ہے؟ تو سونے کا ٹائم ہے. نہیں بھی سوتا آدمی تو کوئی غلط کام میں لگا ہوتا ہے, فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہوتا ہے یا لوفری کر رہا ہوتا ہے. کھانے کا ٹائم پوری دنیا میں کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ یہ نیچرل ٹائم ہے کھانے پینے کا. کیا خیال ہے؟ کسی کتاب میں نہیں لکھا. تو اگر آپ لکھ دو کہ کسی کتاب میں, وہ کتاب چلے گی نہیں مارکیٹ میں. یہ ٹائم نہیں ہے کھانے پینے کا. لیکن ہم کیونکہ اٹھتے ہیں صبح, نیند قربان کرتے ہیں رمضان میں. کراچی میں لیٹ سونے کی عادت ہے, ان کے لیے تو 3 بجے اٹھنا اور مشکل. جو 2 بجے سویا ہو اس کو عام دنوں میں پولیس بھی 3 بجے نہیں اٹھا سکتی. کیا خیال ہے؟ پولیس بھی نہیں اٹھا. جو کراچی میں جو سونے کے اوقات ہیں وہ اتنا لیٹ سوتے ہیں کہ 3-4 بجے نہیں پولیس اٹھا سکتی. اور پولیس کو کون اٹھائے گا؟ کیا ہے, وہ بھی اس ٹائم پہ سو رہے ہوتے ہیں. اس ٹائم پہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم سحری کھائیں. ہم کھاتے ہیں, مجبور ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی کھاتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم نے اس ٹائم پہ اٹھ کے نہیں کھایا تو سارا دن پیٹ کمر سے چپکا رہے گا. اور جو حسرت ہوگی کہ کاش کھا لیتے, اس خوف سے کہ سارا دن جو پیٹ کمر سے چپکا رہے گا, یار اٹھ کے کھا لو. کروڑوں لوگ اس ٹائم پہ کھاتے کہ نہیں کھاتے جو کھانے کا ٹائم نہیں ہے. 2-4 کی بات نہیں, پوری دنیا میں ہلچل مچ جاتی ہے. اور پھر افطاری کا ٹائم, مغرب کی اذان. جو نمازی ہے وہ تسلی سے کھا نہیں سکتے. ابھی آپ دیکھیں جو افطار کے وقت میں جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں نا, وہ منہ جگالی کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں. آدھا پکوڑا منہ میں ہوتا ہے, آدھا پیٹ میں ہوتا ہے. ہاں, جو جماعت سے نماز نہ پڑھے وہ پھر تسلی سے کھا رہے, لیکن میرے کو نماز پڑھنی ہے, کو تسلی سے کھا نہیں سکتے. کھا رہے ہوتے ہیں, بیگم کو بول کے جاتا ہے میں نماز پڑھ کے ادھر پکوڑے بچا کے, یہ گلاب جامن تھوڑا سا بچا کے رکھنا. یہ چاٹ میں نے آدھی کھائی ہے, واپس آدھی واپسی پہ, لیکن واپسی پہ وہ لذت نہیں رہی. آدمی کہتے ہیں اللہ تو افطاری میں کھانے بھی نہیں دے رہا تسلی سے. پھر عشاء کی نماز, کتنی نیند آ رہی ہوتی ہے. سارا دن بھوکا پیاسا جب آدمی کھاتا ہے, شوگر لیول ایک دم ہائی ہوتا ہے, غنودگی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, اتنی سخت نیند آتی ہے. عشاء کی نماز پڑھنا بڑا مشکل. ہم سے اللہ مشورہ لے کر اگر قانون بناتا, ہم کہتے اللہ ساری زندگی عشاء پڑھی ہے, رمضان میں چھٹی کرا دے. کیا خیال ہے بھائی؟ ساری زندگی پڑھتے ہی ہے نا. میں پہلے کالج جایا کرتا تھا تو کوچ ہمارے گھر کے قریب سے گزر کے جاتی تھی, تو ہم نے کبھی کبھار 10 قدم کے لیے بھی کوچ میں بیٹھ جاتے تھے. یار یہاں سے جب ادھر ٹن مارے گی ادھر ادھر گئیں گے. تو اس میں عام طور پہ لڑکے کرایہ نہیں دیتے تھے, یار یہیں تو جا رہے ہیں. ایک دفعہ وہ کنڈکٹر کرایہ مانگنے آیا, کرایہ تو میں نے کہا یار ادھر ہی گیا. اس نے کہا نہیں دو. میں نے کہا دینے لگا تو ایک آدمی نے میرا ہاتھ جھٹکا, نہیں بھائی ہم جب بھی جاتے ہیں کرایہ دے کے جاتے ہیں نا. کنڈکٹر سے کہا کہ ہم جب بھی جاتے ہیں فری میں تھوڑی جاتے ہیں, اب 2 قدم پہ جانا ہے تو کیوں کرایہ مانگ رہا ہے. تو وہ جملہ مجھے دماغ میں بیٹھ گیا. ہم بھی اللہ میاں کو کہہ سکتے تھے اللہ ہمیشہ پڑھی ہے نا, کیا کہ گول تھوڑی کی ہے. اب رمضان ہے, افطاری کی ہے, سارا دن کے بھوکے پیاسے ہیں, نیند آ رہی ہے, تو اس دفعہ عشاء کی چھٹی دے دے. اللہ میاں نے کہا نہیں نہیں نہیں, ابھی تو تم پکڑائی میں آئے ہو, ابھی تو تم پکڑائی میں آئے ہو, ورنہ کہاں پکڑائی میں آتے ہو. ابھی تو تمہاری روحانیت بڑھ رہی ہے, روزہ رکھ کے تمہیں کچھ اللہ یاد آ رہا ہے, تو صرف عشاء نہیں اس کے ساتھ تراویح بھی جوڑ دی ہے. ابھی تو لمبی نمازیں ہوں گی, پڑھتے رہو, پورے قرآن ختم کرو, درس قرآن, پھر تفسیر قرآن جو تراویحوں کے بعد چلتے ہیں, یہ سب رمضان میں. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, کسی شخص کے پاس ایسی طاقت نہیں ہے کہ کروڑوں لوگوں سے اتنی ٹف پریکٹس کروائے کنٹینیوسلی 1 مہینہ اور 1400 سال تک کرواتا رہے. یہ پاور صرف اسلام کے پاس ہے اور ایک سچے پیغمبر کے پاس ہو سکتی ہے, کسی جھوٹے کے پاس یہ پاور نہیں ہو سکتی. جھوٹی موٹیویشن اتنی پاورفل ہوتی نہیں, اور وہ موٹیویشن جس میں کنفیوژن ہو وہ بھی نہیں ہوتی. یہ انہی لوگوں پہ ہوتی ہے جو واقعی ایمان رکھتے ہیں. تو بھائی کسی مذہب کے پاس, چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو, اسلام کے سوا کوئی بھی مذہب ہو, اس کے پاس ایسی موٹیویشن, ایسی پاورفل موٹیویشن ہے. تو میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی, وہ پھر قیام تام میں نکل گیا. ہاں, میں یہ کر رہا تھا کہ جو غیر مسلم ہے نا, غیر مسلم, وہ تو چونکہ اللہ کو مانتا ہی نہیں. ہمیں مثال دے رہا تھا, ایک باپ ہے جس کے 2 بچے, وہ پھر وہ اس پہ آگے 2 بچوں سے پھر شادی کی, ٹرن مارا میں نے, 19 بچوں پہ آیا, پھر وہ ادھر چلا گیا تھا. میں تو پوائنٹ پکڑ لیا ہم نے. تو وہ ہندو نے بولا کہ, خاتون نے بولا کہ مسلم اسکالرس تو 19 بچے پیدا کر رہے ہیں اور ترغیبیں دے رہے ہیں, اور ہمارے ہندوؤں کے کم ہو رہے ہیں, تو زیادہ پیدا کرو. تو میں ویسے بتانا چاہ رہا ہوں کہ پیدا کریں ہندو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن کریں گے نہیں. سمجھ رہے ہو؟ وجہ اس کی یہ کہ نسل بڑھانے کی موٹیویشن یہ بھی مذہب کے پاس ہے. مذہب تسلیاں دے, اور سچے مذہب کے پاس وہ تسلی دیتا ہے کہ یہ اولاد جو تمہاری ہو رہی ہے, یہ اللہ کی مخلوق پہلے ہے, تمہاری اولاد بعد میں.
جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی، ہمارے نبی نے فرمایا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت. تو جس نے 6 کی اس کے لیے ڈبل ضمانت. جس نے 9 بیٹیوں کی کفالت کی، پالا ان کو، تو 3 گنا بڑی ضمانت ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے جاننے والے ان کی 9 بیٹیاں ہیں. چل لوگ ان کی بڑی شکایت کرتے ہیں، بھئی یہ ایسا ہے، بھئی یہ ویسا ہے. میں کہتا ہے یار مجھے تو لگ رہا ہے بخشا جائے گا، فری پھوکٹ میرے، جیسا بھی ہو، کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا تو پکڑا جائے گا، یہ کیا ہوگا؟ یہ نکل لے گا وہاں، کیونکہ اس کی پرچی بڑی اسٹرانگ ہے. اس کی جو بخشش کی پرچی لے کے آئے گا نا، یہ وہ پرچی کیا ہے، بڑی پاورفل پرچی ہے اس کے پاس. تو میں نے کہا بھائی اس کی ہمت نہ کی، اگر میرے سامنے یہ جتنا بھی برا ہو، مجھے میری چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ یہ کیا ہے، بخشا جائے گا. کہہ رہے کیوں؟ میں نے کہا یار یہ اللہ کے سامنے اپنی 9 بیٹیاں لے آئے گا اور کہے گا اللہ تیرے نبی نے کہا تھا، تیرے نبی نے گارنٹی دی تھی، جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. تو یہ ضمانت تو 3 سے ملٹیپلائی کر دو، 3 گنا زیادہ. اور مجھے پتا ہے وہ کفالت کر رہا ہے، ایسے بچیوں کو لوارث چھوڑا ہوا نہیں ہے. بعض لوگ تو چھوڑ دیتے ہیں، پوچھتے ہی نہیں ہیں. تربیت کر رہا ہے، دینی تعلیم، جو بھی بچیوں کی تربیت کے لیے ضروری چیزیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بچیوں کی کفالت کی، کیسے پیارے الفاظ ہیں، کیسے پیارے الفاظ ہیں. فرمایا کن لہو حرزا من النار، یہ بیٹیاں اس کے اور جہنم کی آگ کے درمیان دیوار بن جائیں گی. الفاظ کتنے، یعنی نبوت کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کتنے جاندار ہیں، سیلیکٹڈ الفاظ ہیں. کن لہو حرزا من النار، کیا مطلب؟ رکاوٹ وہاں ہوتی ہے جہاں آپ جا رہے ہوتے ہیں جدھر کو، ایسے ہی ہے نا. رکاوٹ کہاں ہوتی ہے بھائی؟ رکاوٹیں وہاں کھڑی جاتی ہیں جہاں بھائی کہتے ہیں نا ٹریفک ہے تو ادھر روکو. جہاں ٹریفک نہیں ہوتا وہاں رکاوٹ ہوتی ہے، رکاوٹ کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا. تو یہ فضیلت اس باپ کے بارے میں جس سے کچھ کوتاہیاں ہوئی اور ان کوتاہیوں کی وجہ سے وہ جہنم کا مستحق ہو گیا. تو اس کی اگر یہ بیٹیاں نہ ہوتی تو جہنم میں جانا تھا اس نے، لیکن اس کے بدعمالیوں کے باوجود وہ بیٹیاں اس کے اور جہنم کے درمیان رکاوٹ بن گئی، وہ جانے نہیں دے رہی اس کو. یہ ہندو کے پاس موٹیویشن ہے، وہ پیدا کرے گا بچے. میرے خیال میں وہ بیریئر ٹاؤن والوں کی سمجھ میں بات آ نہیں رہی ہے، کیونکہ آپ تک سڑکیں دیکھ رہے ہو، گٹر کے ڈھکن کے بغیر کبھی زندگی گزارو تو پھر سمجھ میں آئے گی نماز بیزار. اس ماحول میں نہیں دین سمجھ میں آتا، اس ماحول میں تو آدمی کے مزے لگے رہے ہوتے ہیں. بھائی کیا گیا، مزے لگے رہے ہوتے ہیں یہاں پہ، کیا سمجھ میں آئے گا تمہارے؟ تو جب مزے کی زندگی گزر رہی ہو تو آخرت کدھر یاد ہوتی ہے. تو جب آخرت میں جائیں گے نا تو پھر بولیں گے یار یہ کیا ہوا، یہ ہو کیا، ہمارا ہوگا کیا. تو یہ موٹیویشن بیٹیاں پالنے کی ہندو کے پاس ہے، سکھوں کے پاس ہے، مسیحیوں کے پاس ہے، یہودی کے پاس ہے، یہ صرف مسلمان کے پاس ہے. اس لیے مسلمان بیٹی کے پیدائش پہ منہ نہیں بنا، اور لوگ نسل روکتے ہیں کہ بیٹی نہ پیدا ہو جائے. یہ غیر مسلموں کا کام ہے، غیر مسلم کر سکتا ہے کہ بیٹی نہ پیدا ہو جائے تو نسل روک لو. ہم تھوڑی بھائی، اللہ کی مخلوق ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی بیٹی کو کندھے پہ بٹھا کے 4 رکعت نمازیں پڑھائی ہیں، امامت کی ہے. امامہ بنت زینب، حضرت زینب آپ کی بیٹی، ان کی بیٹی امامہ، 2-2.5 سال ان کی عمر تھی. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم انتظار میں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائیں گے. فرماتے ہم حیران تھے کہ نبی تشریف لائے تو آپ کے کندھے مبارک پہ آپ کی نواسی سوار. سیدنا حسن حسین کو بھی نبی نے بڑا پروٹوکول دیا، سجدے میں اپنے کندھوں اپنے کمر پہ بٹھایا، لیکن نواسی کو ان سے زیادہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کیوں دیا جا رہا ہے؟ وہ میں بھی آگے بتاتا ہوں آپ کو. زیادہ پروٹوکول کہ کندھے میں بٹھا کے امامت کی جا رہی ہے. وہاں آپ انڈیویجولی اپنی نماز پڑھ رہے تھے، انفرادی نماز. یہاں آپ اپنے کندھے پہ بٹھا کے نماز پڑھانے آ رہے ہیں. کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے بعض دفعہ بچیاں کندھوں پہ سوار ہوتی ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا آپ آئے. عجیب بات یہ ہے کہ جب آپ رکوع میں گئے بچی کو اٹھایا، لیکن جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو دوبارہ بٹھا لیا اور 4 رکعتیں اس طرح پڑھائی. کیا مطلب؟ اب جو حدیث کے شارحین ہیں نا وہ حیران ہے بھئی اس حدیث کی ہم کیا تشریح کریں؟ کیا یہ عمل سنت ہے بچیوں کو کندھے پہ بٹھا کے نماز پڑھنا؟ اگر یہ سنت ہوتا تو خلفائے راشدین کرتے؟ کیا خیال ہے صحابہ کرتے؟ ہمیں تو نہیں ملتا کہ صحابہ کرام بچیوں کو کندھے پہ بٹھا کے نماز پڑھایا کرتے تھے. نمبر 2، نبی نے نماز میں حرکت سے منع کیا، جو حدیث سے اصول سے بات ثابت ہے. اس سے تو حرکت بھی ہوتی ہے، جب آپ اتاریں گے اور دوبارہ بٹھائیں گے تو ایزیلی تھوڑی بیٹھ سکتی ہے، وہ گرنا کے خطرہ ہوتا ہے. نماز کے خشوع و خضوع میں بھی خلل پڑ سکتا ہے. قرآن کہہ رہے ہے نماز پڑھو خشوع اور خضوع کے ساتھ.
پھر نبی نے ایک ہی دفعہ یہ عمل کیا, زندگی میں دوبارہ نہیں کیا, تو اتنا تو ہو گیا جو پراپر یہ کوئی سنت نہیں ہے. تو نبی کر کیوں رہے ہیں, حکمت کیا ہے؟ علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے اس کی حکمت بیان کی, اور بڑی خاندانی حکمت. فرمایا عرب وہ لوگ تھے جو غیرت کے نام پر بچیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے. عربوں کے دل سے بیٹیوں کی نفرت نکالنے کے لیے اور بیٹیوں کی عظمت اور محبت ڈالنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کو کندھے پہ بٹھا کے نماز پڑھائی ہے. یہ موٹیویشن اسلام کے پاس ہے میرے بھائی, اسلام کے علاوہ کسی کے پاس بولو نہیں ہے. کبھی کبھار بیٹے بھی پیدا ہو جاتے ہیں, کیا خیال ہے آپ کہیں تو سارے بیٹیوں نے فضائل تو ہے مارکیٹ میں, تو ہم کیا کہتے ہیں نا, عمل لینے آئے ہوئے, یہ کہتے ہیں نا ہم لوگ کس سلسلے میں حاضر ہوئے, بھائی بیٹی ہو یا بیٹا, قرآن کہتا ہے یہب لمن یشاء اناسا, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ میں دیتا ہوں. گفٹ تو اچھی چیز ہے نا. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ, جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ میں دیتا ہوں, تو بیٹے بھی گفٹ ہیں. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں بیٹے دونوں گفٹ میں دیتا ہوں. تو ہمارے لیے اولاد گفٹ ہے, غیر مسلموں کے لیے پینلٹی ہے. سمجھ رہے ہو؟ کبھی انگریزوں کے ہاں بچے مارکیٹ سے شارٹ, جاپانیوں میں بچے ہی نہیں ملتے آپ کو. آپ جاؤ گے ایک ہوگا بمشکل 50 سال میں. تو پھر وہی میں کتوں پہ ضرور بیان کرتا ہوں, پتہ نہیں ہر بیان میں لوگ کہتے ہیں آپ کتوں کو کہاں سے لے آتے ہو. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے جب اولادیں نہیں ہیں تو رشتہ دار نہیں ہیں. دیکھو آپ کے دادا کا ایک بچہ ہوگا اگر جو آپ کے ابا ہی ہیں, تو چاچے ہوں گے آپ کے, خالائیں ہوں گی آپ کی, پھوپھیاں ہوں گی آپ کے, تائے ہوں گے آپ کے, پھر کزن ہوں گے آپ کے, سب مارکیٹ سے شارٹ. تو ریلیشن مارکیٹ سے شارٹ. تو جب ان کے یہ سب چیزیں ختم ہو گئی تو ریلیشن, اور انسان ریلیشن کا بھوکا ہے, انسان کو محبت چاہیے, ریلیشن چاہیے, جو بلڈ ریلیشن ہوتا ہے. تو جب وہ ریلیشن نہیں ملے گا تو پھر کتے نہیں پالے گا تو کیا کرے گا, پھر کتے پال کے اپنی ٹھڑک جو ریلیشن کی ہے وہ پوری کرتے ہیں. حقیقت ہے, کئی بار میں جملہ لوٹا چکا ہوں, آپ خواتین بیان میں نہیں ہے تو مجھے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جو کافر عورتیں ہیں نا وہ شادی بیاہ نہیں کر رہی ہیں آج کل, بہت کم رواج ہو گیا ہے. سکھوں میں کچھ رواج ہے کافی ابھی ہے, ورنہ تو غیر مسلموں میں تقریباً ختم ہو گیا. سکھوں کا میں نے فیملی سسٹم دیکھا ہے کافی اسٹرانگ ہے, ورنہ تو ختم ہوتا جا رہا ہے سب. تو اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے, جیسے انگریز عورتیں شوہر وور نہیں ہوتا نا, بوائے فرینڈ چل رہا ہوتا ہے, تو بڑھاپے میں پھر کیا کتے پالتی ہے نا. تو میں کہتا ہوں کتا کا بہترین آلٹرنیٹ ہسبینڈ ہے. شوہر رکھو جوانی نو, بہترین آلٹرنیٹ. ہم لوگ کیا ہے, انڈے پراٹھے, انڈے ہم لے کر آتے ہیں, دہی ہماری ذمہ داری ہے, گیس بجلی کا بل انگریزوں میں ہے. یہ بھائی انگریزوں میں کوئی گیس بیوی چائے بھی اپنے خرچے پہ پیے گی, وہ گیس بجلی کا بل ہمارے ذمے, بچوں کی ڈلیوری کا خرچہ بولو نا ہمارے ذمے, اور پھر بچے کی کھلائی پلائی ہمارے ذمے, تعلیم ہمارے ذمے, بچیوں کی شادی ہمارے ذمے, دامادوں کو کنٹرول کرنا ہمارے, سارے خرچے سب کچھ ہمارے ذمے. چلتی پھر بھی نہیں ہے گھر میں. تو کتا بھی میں نے تھوڑی سی رسپیکٹ دے کے کھا ہے, کیا خیال ہے, یہ تھوڑی رسپیکٹ بھی ہے, ورنہ کتا اچھا ہے, کتا کیا ہے. اچھا خیر, تو جو پاورفل موٹیویشن ہے نا جو مذہب کے پاس ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں بھائی ہم مسلم ہیں تو اس اسلام کی موٹیویشن سے بہت سارے ہم کام کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں, لیکن ہم بھی غیر مسلموں کو فالو کر رہے ہیں, شراب کباب میں لڑکے لگ رہے ہیں. ہمیں اسلام نے نکاح کا حکم دیا تھا, اسے چھوڑ کر ہم دوستیوں میں زنا میں لگنا شروع ہو گئے. ہمیں اسلام نے نسل بڑھانے کا حکم دیا تھا, ہم بھی خاندان سمیٹنے میں, بڑھاپا کیا مصیبت سے گزر رہا ہوتا ہے انٹیوں کا بھی اور مردوں کا بھی, جو دیکھو حالات کیا ہوتے ہیں بڑھاپے, خاندان ہی نہیں ہے, ہمارے ریلیٹیو ہیں, جاننے والے بچے سارے باہر, کوئی امریکہ میں, بڑھاپے میں ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہیں. میں یار یہی اصل میں تو بڑھاپے میں آپ کو دیکھو وبلینا شہودا, قرآن کہتا ہے کہ عرب کے دور میں نا کچھ کافر اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے اور کہتے تھے ہمارے اتنے بیٹے ہیں, اتنے بیٹے ہیں, تو فخر کیا کرتے تھے. تو قرآن نے کہا کہ یہ اس پہ فخر کرتے ہیں ہمارے حاضر رہنے والے بیٹے ہیں. تو پتا چلا وہ بیٹے جو آپ کے ساتھ حاضر رہیں وہ اصل میں اولاد کی لطف اور مزہ وہ ہے. آپ لوگ بیریا ٹاؤن والے کیا کر رہے ہو, بچوں کو پڑھا کے سب کو باہر بھیج دیا, خود اکیلے ہو گئے. تو یہ کیا ہے بھائی, اپنے پاس کچھ تو رکھو جو تمہاری تنہائی کو دور کرنے کا ذریعہ بنے. ہزار گز کے بنگلے اور دیواریں جھانک رہے ہوتے ہیں بڑھاپے میں لوگ. خیر, تو میں نے جو آیت پڑھی کی میں اسی کی طرف آتا ہوں. ان ھذا القرآن, ہاں میں جو دوسرے نمبر پہ میں نے آیت پڑھی نا, تو اللہ نے کیا فرمایا, اللہ ایسی بستی کی مثال بیان کرتا ہے جس کے پاس چاروں طرف سے رزق تھا, خوش عیشی تھی, امن تھا, لیکن انہوں نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دو عذاب میں ڈالا, ایک بھوک کے عذاب میں اور ایک خوف کے عذاب.
تو غیر مسلم کو دنیا میں عذاب نہیں ملتا. میں مثال دے رہا تھا، آپ کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹا ایسا ہے جو آپ کو مانتا ہی نہیں ہے، اکڑ ہے اس میں، منہ پہ جواب دے دیتا ہے، تو آپ اس کو ڈانٹنا چھوڑ دو گے کہ نہیں چھوڑ دو گے؟ آپ کو اس سے امیدیں ہی ختم ہو گئی. آپ کہو گے چھوڑو یار. جو فرما بردار ہے اسے آپ تنبیہ بھی کرو گے، کوئی غلطی کرے گا ٹوکو گے بھی. تو یہی حال ہے اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے ساتھ. اللہ کی مخلوق میں جو اللہ کو مانتے ہیں اللہ ان کو ڈانٹتا بھی ہے، اللہ ان کو ٹوکتا بھی ہے، لیکن اللہ کے ڈانٹنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ سزائیں دے کے. نافرمانی کرو گے کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی، اجتماعی گناہ ہوں گے اجتماعی عذاب آئے گا. کافر کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے تو اللہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. اللہ کہتے ہیں ہم ان کو ڈھیل دیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. جس ترقی کو وہ اللہ کی نعمت سمجھ رہے ہیں وہ اصل میں کیا ہے؟ ڈھیل ہے. کوئی بات نہیں، خنزیر کا گوشت بھی کھاؤ، زنا بھی کرو، ہومو سیکچولیٹی کو پروموٹ بھی کرو، پھر بھی ترقی پہ ترقی. حالانکہ یہ سارے جرم ایسے ہیں جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے ہیں. اللہ کہتا ہے میں آسمان سے بارشیں برساتا ہوں. ما لکم ما کان لکم ان تنبتوا الشجرہ. یہ درخت تم نے ایجاد نہیں کیے ہیں، یہ میں نے بنائے ہیں. زمین میں تم بیج ڈالتے ہو، اسے تراور درخت میں بناتا ہوں. جانوروں کو سوکھا چارہ کھلاتے ہو. نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. سوکھے چارے سے چکنا گاڑھا دودھ میں نکالتا ہوں. کوئی ہے طاقت جو سوکھے چارے سے کوئی ایسی مشین ایجاد ہوئی ہے جو سوکھا چارہ کھلاؤ اور چکنا گاڑھا دودھ نکلے اس سے؟ کافر بھی ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ مزے اڑا کے استعمال کرتے ہیں ساری نعمتیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، لیکن اپنے بنانے والے کا انکار کر دے. اور انکار کے مختلف طریقے ہیں. کچھ تو کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں، ہم ایوالو ہو کے بنے ہیں. بڑا لفظ آج کل مارکیٹ میں چل پڑا ہے. ہم کیا ہوئے؟ ایوالو، ارتقاء کے نتیجے میں. آنکھ کیسے بن گئی بھائی؟ ارتقاء خود بخود. آنکھ کیسے بن گئی؟ ناک کیسے بن گئی؟ کروڑوں کھربوں سال میں بھی نہیں بن سکتی. جذبات کیسے پیدا ہو گئے؟ احساسات کیسے پیدا ہو گئے؟ ہنسنے کی بات پہ ہم ہنستے ہیں، رونے کی بات پہ ہم روتے ہیں. یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ نہیں ہے. یہ خود بخود کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک طرف کہتے ہیں اس کائنات میں خود بخود کچھ بھی نہیں ہوتا، دوسری طرف کہنے ہیں انسان خود بخود بن گیا. تضاد ہے یا نہیں ہے؟ مجھے لگ رہا ہے سمجھ نہیں آ رہا آپ لوگوں کو، ذرا رسپانس چاہیے. تو تضاد ہے یا نہیں؟ خود بخود کچھ بھی نہیں ہوتا. بگ بینگ خود بخود ہو گیا. خود بخود کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک سیل خود بخود وجود میں آ گیا. خود بخود کچھ بھی نہیں ہوتا. اس سیل میں ایسے سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی انسٹال ہو گئے کہ وہ ایوالو ہوتے ہوتے بندر بنے. بندر سے دم آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شارٹ ہوئی، اور پھر پورے بندر کے بال ختم ہوتے ہوتے پورا جمشید صاحب بن کے چل رہے ہیں مارکیٹ. خود ہی کہہ رہے ہو خود بخود کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن جب کرنے پر آئے تو سب کچھ کیا کر دیا. سائنس کہتی ہے نا اس کائنات میں خود بخود. بھائی چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہوتی، کہتے ہیں کہ نہیں؟ نیوٹن بول کے گیا ہے. نیوٹن کوئی مولوی تھا، سائنسدان تھا. وہ بول کے گیا ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے. بتاؤ کریشن کا عمل زیادہ مشکل ہے یا چینجنگ کا؟ کریشن. چینجر کے بغیر چینجنگ ہو نہیں سکتی، کریٹر کے بغیر کریشن ہو گئی. یہ لمبی لمبی پھینک تو دنیا میں جتنی پھینکنی ہے پھینک دو، آخرت میں یہ نہیں چلے گا. اللہ کہے گا تم نے میرا انکار کس فضول بات کی بیس پہ کیا ہے تم لوگ. اور وہ جو فضول بات ہے کہ پھر خدا کو کس نے بنایا، وہ بھائی یہ نیوٹن کائنات کے بارے میں کہہ کر گیا ہے. خدا کے بارے میں تو نیوٹن بھی نہیں جانتا تھا، وہ تو ماوراء العقل ہے. بھائی اللہ ماوراء العقل ہے، اس پہ فزکس کے قوانین اپلائی نہیں ہوتے خدا پہ. ہم کائنات کے بارے میں جانتے ہیں، اس میں چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے. یہ کائنات کریٹر کے بغیر نہیں بن سکتی. کریٹر کو تو وہ ہم جانتے نہیں، ہو تو ہماری عقل سے اوپر ہے. وہ وقت کے ساتھ باؤنڈ تھوڑی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. کسی ایک کو تو ماننا پڑے گا نا. تو اللہ کی ناشکری کے مختلف طریقے ہیں، اور تمام طریقے ایسے ہیں جس پہ اللہ کی طرف سے چپت لگے گی. ایک طریقہ کیا ہے خدا کی نافرمانی کا؟ کیا آپ نے اس کے وجود کا انکار کر دیا. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ آپ اس کے وجود کو مانتے ہیں کہ گاڈ ہے، لیکن آپ یہ کہتے ہو کہ وہ اللہ نہیں ہے، کوئی بھی ہے گاڈ. یہ بھی بڑے بہترین طریقہ ہے خدا کے انکار کا. ایک بڑا یوں سمجھے کہ ٹیکنیکل طریقہ ہے جس سے آپ ایک دیکھنے میں اچھے بھی بن جاتے ہیں. بھائی میں خدا کو مانتا ہوں، لیکن میں اس خدا کو کیوں مانوں جس کو مسلمان اللہ کہتے ہیں؟ بھائی گاڈ ہے، کوئی کریٹر ہے. مولویوں کے آج کل ایک جملہ آ گیا ان لوگوں کی زبان پہ، مولویوں والے گاڈ کو کیوں مانوں میں؟ ہے بھائی کوئی کریٹر ہے نا. بھائی ادھر توجہ رکھیں نا. کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی، کریٹر کے بغیر کریشن کا عمل نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے بغیر کائنات یہ کہاں سے آئیں گے؟ سائنس زیادہ زیادہ یہ مان لے کہ بھائی کریٹر ہے، تو وہ والا کریٹر جو کو خدا کا اللہ کہا جاتا ہے وہ کہاں سے ثابت ہو گیا؟ یہ بھی خدا کے انکار کا ایک بظاہر مہذب طریقہ ہے.
سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ؟ مہذب طریق سبھی خدا کو غضب آتا ہے، وجہ کیوں اللہ کو غضب آتا ہے اس کو سمجھیں۔ یہ بھی انکار کا ایسا طریقہ ہے جس میں آپ نے انکار بھی کر دیا اور آپ اچھے بھی بنے رہے کہ میں گاڈ کو مانگتا ہوں۔ دیکھو ایک خدا وہ ہے جس کو مسلمان اللہ کہتے ہیں، جس کو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، سب ایک ہی کو مانتے ہیں نا، سب مانتے ہیں۔ وہ ہے وہ اللہ جو کہتا ہے میں نے تورات نازل کی، میں نے انجیل نازل کی، میں نے قرآن نازل کیا، میں نے آدم علیہ السلام کو بھیجا، میں نے اسماعیل علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ ابن مریم کو۔ میرا لوگوں سے رابطہ ہے پیغمبروں کے ذریعے اور میری کتابوں کے ذریعے۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ ایک وہ ہے، اس کو اللہ ہی کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ۔ اور وہ اپنا نام بھی بتا رہے کہ میرا نام کیا ہے؟ اللہ ہے۔ میرا علم کیا ہے؟ صفات تو میری بہت ساری ہے، میں رحمان بھی ہوں، میں کریم بھی ہوں، میں غفور بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں عزیز ذو انتقام بھی ہوں، علی کل شیء قدیر بھی ہوں۔ نام تو بہت ہے میرے، لیکن جو میرا صفاتی نام، جو میرا علم ہے، جو میرا اوریجنل نام ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ ہے۔ یہ وہ خدا ہے جو اپنا نام بھی بتاتا ہے، جو مخلوق سے وہ چاہتا کیا ہے یہ بھی ہمیں بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں ان چیزوں سے خوش ہوتا ہوں، ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں۔ ہم اس سے پوچھتے تو نے ہمیں کیسے بنایا؟ وہ قرآن میں ہمیں بتاتا ہے کہ مٹی سے میں نے آدم کو بنایا، انہی کی پسلی سے اماں حوا کو بنایا۔ کیوں بنایا وہ یہ وجہ بھی بتاتا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے بنایا میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں، تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ توجہ آپ کی میری طرف ہے یا نہیں ہے؟ یہ وہ اللہ ہے جس کو مسلمان اللہ کہتے ہیں، یہ وہ کریٹر ہے جس کو مسلمان کیا کہتے ہیں؟ اللہ۔ تو وہ احکام بھی دے رہا ہے، زنا سے ناراض ہوتا ہوں، شراب سے ناراض ہوتا ہوں، نماز روزے سے خوش ہوتا ہوں، ماں باپ کی نافرمانی سے ناراض ہوتا ہوں، فرما برداری سے خوش ہوتا ہوں۔ جو خوش ہوں گے، جن سے میں خوش ہوتا ہوں ان کو یہ انعام دوں گا، جن سے میں ناراض ہوتا ہوں ان کو یہ سزا دوں گا۔ اس کی صفات کیا ہیں وہ بتاتا ہے۔ اے اللہ، اے کریٹر، تیری صفات کیا ہیں، تیری کیا کوالٹیز ہیں وہ بتاتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میں وہ ذات ہوں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ الحی، زندہ ہوں، القیوم، زمین اور آسمانوں کا تھامنے والا ہوں۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، مجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں زمین میں سب کس کا ہے؟ میرا ہے، میری چلتی ہے اس کائنات میں۔ ولا یعودہ حفظہما، مجھے زمین اور آسمان کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے۔ لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ میری کوئی زوجہ ہے نہ میں نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا۔ لیس کمثلہ شیء، میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ وہ کریٹر ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی اور کریٹر ہے تو فرض کر لو معاذ اللہ نقل کفر، مسلمانوں کا جو خدا ہے جس کو اللہ کہا جاتا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ فیک ہے، فرض کرو، تو اوریجنل والا مارکیٹ میں آتا کیوں نہیں ہے؟ بہت مشکل ہے بات۔ تو اوریجنل پھر لاؤ نا مارکیٹ میں، کوئی اور خدا ہے اللہ کے سوا تو وہ آئے نا، وہ بولے یہ غلط بول رہا ہے بھائی، یہ مسلمانوں کے بنائے گئے، ملاؤں کے بنائے گئے خدا ہے، یہ ملاؤں کا، یہ ملاؤں کا بنایا گیا، میں ہوں اوریجنل۔ دیکھو امریکہ نے سفیر بھیجا، آیا وہ سفیر بات کر رہا ہے کہ دیکھو یہ پیغام ہے کہ حاجی ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ میسج بھیجا ہے، کیونکہ آج کل وہ امن کے وہ کرا رہے ہیں نا، تو حاجی بنے ہوئے ٹوپی وہ کی سفید کرتا شلوار میں، لوگ ان کی تصویریں بھی شائع کر رہے ہیں، بھئی نوبل انعام ملنا چاہیے۔ حاجی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے سفیر آیا، صحیح ہے نا، اس کے پاس پیغام ہے، اس کے پاس سوٹ ٹائی 3 پیس سوٹ میں جو ہوتا ہے ایک سفیر کا گیٹ اپ ہوتا ہے، سارا گیٹ اپ بھی وہ پیغام سے لے کر آیا، بھئی یہ چاہتا ہے یہ نہیں چاہتا۔ ایک دوسرا گھوم رہا ہے، ایک بندہ آ کے کہتا ہے یہ اوریجنل سفیر نہیں ہے، تو ہم کہیں گے نا وہ کون سا اوریجنل ہے، کہنے وہ والا ہے، تو وہ پھوٹے نا آ کے کہ میں اصل ہوں، تو کی بول رہا ہے، وہ منہ سے پھوٹ کیوں نہیں رہا کہ بھائی یہ 2 نمبر ہے، میں کون سا ہوں؟ تو کریٹر اگر ہے تو اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے تو وہ بولے نا کہ مسلمانوں نے جس کو اللہ بنایا ہوا ہے، جو تورات نازل کر رہا ہے، جو انجیل نازل کر رہا ہے، جو زبور نازل کی، جس نے قرآن نازل کیا، بھائی یہ فیک ہے، اوریجنل میں ہوں۔ جو کمبخت بول نہیں رہا، منہ سے کچھ پھوٹ نہیں رہا، گونگا ہے، بہرا ہے، نہ سنتا ہے، تو گونگے بہرے پر ہی ممال لے کر آئیں یا بولتے خدا پر ہی ممال لے کر آئیں؟ ہم کوئی پاگل تھوڑی ہے، کوئی کریٹر ہے، کیا کریں گے؟ تو کرنا کیا ہے ہم نے؟ بھائی کریٹر ہے تو وہ صرف آپ کے پاس اللہ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہی ہے جو رہنمائی کر رہا ہے، باقی کسی نے رہنمائی کی نہیں ہے، اپنا انٹروڈکشن ہی نہیں کرا رہا۔ تو میرے بھائی ہمارے پاس تو اس کے علاوہ کوئی اور آپشن، ایک دلہن تھی، شادی ہو رہی ہے، دولہا کو لا کے بٹھا دی، یہ تیرا دولہا نہیں ہے۔ دلہن بولے گی کہ کون سا ہے، کہاں ہے، پتہ نہیں کہاں ہے، وہ کہے بھائی پھر فی الحال تو میرے پاس یا تو سچی مچی کا لاؤ، اور وہ کتنا بغیرت دولہا ہے کہ تیری دلہن کے پاس کوئی دولہے کے گیٹ اپ میں جا کے بیٹھ گیا اور تو منہ سے پھوٹ ہی نہیں رہا، دلہن کو بتا ہی نہیں رہا کہ یہ نہیں ہے میں ہوں۔ تو دولہا ایسا بغیرت نہیں ہو سکتا میرے بھائی، خدا تو غیرت والا ہوتا ہے، اوریجنل
خدا چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے جب مسلمانوں کا فرض کر لو یہ معاذ اللہ نقل کفر جھوٹا خدا اگر ہے جس کو اللہ کہا جاتا ہے تو اوریجنل والا کیوں نہیں بتاتا کہ اس کا چپ رہنا اس کی علامت ہے کہ وہ ہے ہی نہیں، جو ہے وہ صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ کی ناشکری کا ایک طریقہ یہ بھی ہے جو غیر مسلموں کے پاس ہم کہتے ہیں خدا ہے مگر وہ اللہ نہیں ہے، پھر اس خدا کا کرنا کیا ہے بھائی؟ اس کے تو احکام ہی نہیں پتا ہمیں کیا آتا ہے کیا نہیں، ہمیں تو جو اللہ ہے اسی سے پتہ چلتا ہے۔ پورا قرآن اٹھا کے دیکھو، ایک ایک آیت بتاتی ہے اور آیتیں بتاتی ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اس کے مضامین دنیا میں جن لوگوں نے بھی دعوے کیا ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، بہت سے مذاہب دعوے کرتے ہیں یہ آسمانی کتاب ہے، آپ ان کو پڑھ کے تو دیکھو، ان کا مضمون بتائے گا کہ یہ کسی پڑھے لکھے آدمی کی کتاب نہیں ہے، چہ جائے کہ یہ کس کی کتاب ہو؟ اللہ کی کتاب۔ اتنا تضاد، اتنا ٹکراؤ، اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں، ایسی باتیں جن پہ ان کے مذہبی رہنما عمل ہی نہیں کر سکتے۔ آپ قرآن اٹھا کے دیکھو کیا صاف ستھرے، جو مولویوں کے آپس کے پھڈے ہیں نا، یہ قرآن ذمہ دار تھوڑی ہے۔ قرآن کی تعلیمات تو الحمد سے لے کے والناس تک 2 اور 2 4 کی طرح کلیئر ہیں۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم، اللہ کہتے ہیں آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں تمہارا رب کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے۔ بھائی مذہب کا تصور کیا ہے؟ مذہب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناراض، کون سی چیزیں جرم ہے، کون سی چیزیں نیکی ہیں، کن چیزوں پہ سزا ملے گی، کن چیزوں پہ اجر ملے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں ضائع بہ مت جاؤ، آؤ تعالوا آؤ۔ ایسا لگتا ہے یعنی قرآن بلاغت کی کتاب ہے نا، جیسے کوئی بہت کنفیوز ہو، پریشان ہو، یار میں ادھر جاؤں، میں ہری پگڑی پہنوں، میں سفید پگڑی پہنوں، میں نیلی پگڑی پہنوں، میں سرے سے پگڑی نہیں پہنوں، میں سے ٹوپی کراؤں، ٹوپی پہنوں ہی نہیں، میں کیا کروں؟ میں لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں نا آج کل، کیا خیال ہے فرقے ورقے مارکیٹ میں؟ تو قرآن کہہ رہا ہے تعالوا آؤ، آؤ ہم تمہیں بتاتے۔ جیسے کوئی پریشان ہو نا بیٹھا ہوا، ہم کہتا ہے بھائی ادھر آ یار، گڈی نو سائڈ تلا، ادھر آ یار، پنجابی میں کہتے ہیں گڈی نو سائڈ تلا، آ ذرا سائڈ تے آ، میں تینوں بتاتا ہوں، جتنی پنجابی آتی ہے اتنی چلاتا ہوں، جو لے جانا ہے میں روک لیتا ہوں، پنجاب والے غصہ کرتے ہیں یار۔ تو میں نے اللہ کہتے ہیں تعالوا آؤ ادھر بیٹھو، ہم تمہیں بتاتے ہیں ما حرم ربکم، تمہارے رب نے کس چیز کو حرام قرار دیے، اللہ تشرکوا بہ شیئا، جس نے پیدا کیا ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک مل کرو۔ یہ ہے خدا کا کلام۔ جن کتابوں کو اللہ کی طرف منسوب کیا ہے، خدا کی طرف منسوب کیا ہے، لیکن وہ ہے انسانوں کی، ان میں ہزاروں خدا ہیں۔ اولاد دینے والا یہ بھگوان ہے، بگڑی بنانے والا یہ ہے، اور سورج کی عبادت کرو، چاند کی عبادت کرو، چوہوں تک کی عبادت ہوتی ہے، آگ کی عبادت ہوتی ہے۔ میں تھائی لینڈ گیا تو وہاں جتنے ہوٹلز ہیں نا، ہر ہوٹل میں ایک چھوٹی سی مورتی رکھی ہوئی ہے، اور مورتی یوں کر رہی ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ بھگوان ہے تو یہ یوں کر رہا ہے، کسٹمر کو لا رہا ہے، آ جا۔ تو جس ہوٹل میں یہ ہوگا اس میں کسٹمر زیادہ آئیں گے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کسٹمر کیا ہوں گے؟ میں نے کہا یہ تو یوں ہی ہے، تھوڑا سا تو یوں کرے نا، کیا خیال ہے؟ تو جتنی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو بھائی، ہم قرآن جب دیکھتے ہیں تو قرآن کے پیراگل کوئی کتاب ہی نہیں ہے، اتنے صاف ستھرے۔ ابھی کینیڈا جانا ہوا میرا چند مہینے پہلے، تو وہاں ایک مسیحی تھے جو اسلام قبول کیا انہوں نے بہت پہلے، پھر شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بنے، یعنی ان کی کسی مدرسے میں ایڈمیشن لیا انہوں نے، پھر وہاں سے عالم بنے، باقاعدہ انگریز تھے لیکن پورا عالم بنے، ماشاءاللہ اتنی خوبصورت داڑھی ان کی بیوی بھی باپردہ۔ تو میں نے ان سے پوڈ کاسٹ کی، میں نے کہا آپ کیسے اسلام لائے؟ انہوں نے کہا میں بہت سارے مذاہب پڑھتا تھا، میں جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو میں نے کہا یار اتنا تو صاف ستھری فطرت کو اپیل کرنے والی کتاب ہے، یہ تو گدھا کی دنیا میں مجھے لے گئی۔ ورنہ مذاہب جتنے بھی ہیں کنفیوژن ختم نہیں کرتے، کنفیوژن بڑھاتے ہیں آپ ہی کنفیوژن۔ تو اللہ نے کہا اللہ تشرکوا بہ شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اس کائنات میں ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو نظام عالم تباہ ہو جاتا۔ تبھی ملک کا سربراہ ایک ہی ہوتا ہے، جس کو آج کل عربی استغفر اللہ میں اور آپ شہباز شریف کو سمجھتے ہیں ہم لوگ بے وقوف ہیں، سربراہ ٹھیک کی ہوتا ہے، دو ہوتے ہیں، ملک کیا ہو جاتا ہے، تباہ ہو۔ تو کیا ہوا؟ نہیں یہ نہیں کٹواؤ کی جائے، سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے، خود شہباز شریف کو بھی پتا ہے، خبر ہمیشہ سے ایسا ہی ہے، یعنی یہ کوئی فرسٹ ٹائم نہیں ہوا۔ تبھی میں لوگ ٹینشن میں آتے ہیں یار یہ کیا فوجی سب جگہ گھسی گئی، تو بھائی فرسٹ ٹائم ہوا ہوتا نا، تو پاکستان جب سے بنا ہے اس وقت سے یہ چل رہا ہے۔ تو جو چیز یوز ہو جانا چاہیے، میرا خیال ہے بلا وجہ کی بحثوں میں ٹائم ضائع کرنے کا فائدہ نہیں، لاتی بھی وہی ہے اتارتی بھی وہی ہے۔ جب انہوں نے ہی کرنا ہے تو ہمیں اور آپ اپنی صلاحیتیں کیوں برباد کریں؟ ہاں ایک
ریکارڈ کروا دیا کرو ایک احتجاجی بیان، تھوڑا سا سکون سا مل جاتا ہے بس. اس سے زیادہ ہونے والا مجھے نہیں امید کہ کچھ زیادہ کچھ ہوگا. نہیں مانو گے تو ڈنڈے سے منوا دیں گے. میں دیکھو حضرت حتیم اختر صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ صحیح ہے، یہ بھی نہیں کہہ رہا یہ غلط ہے، سیب گیل کھیلتے ہیں، لیکن ہے یہی ہے. یہ وہ ایک جگہ نا اونٹ، گائے اور دمبا یہ کسی جنگل میں یا کسی صحرا میں تھے. تو اب بھوک لگی تینوں کو، اونٹ کو بھی اور یہ پاکستان کے حالات پہ ہے، گائے کو بھی اور دمبے کو بھی. اور گھاس کی ایک گٹھری نظر آئی. اب بھائی تینوں میں سے ایک ہی کھا سکتا ہے. تو گائے نے بولا دیکھو صبر کرو ذرا، ابھی نہیں، ایک گٹھری ہے، بندے تین ہیں، تو ہم کوئی معیار تو متعین کریں نا کہ کون کھائے گا. تو اب گائے نے سوچا اگر میں یہ بولوں تو ہم میں بڑا ہے وہ کھا لے تو پھر تو اونٹ کھا لے گا. تو گائے نے بولا جو سب سے پہلے دنیا میں آیا تھا نا وہ کھائے گا. تو دمبے نے بولا دیکھو میں ابراہیم علیہ السلام نے کیا ذبح کیا تھا؟ دمبا. لیکن کسی حدیث سے ثابت نہیں، لیکن چلو فرض کر لیتے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا ذبح کیا تھا؟ دمبا. تو میں تو ہزاروں سال پرانا. گائے نے بولا جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تھے تو ٹریکٹر ایجاد ہو چکے تھے؟ نہیں بھائی کوئی ایجاد نہیں ہوئے تھے. یہ میرا پاؤں لگے گا یہ گرے گی. تو کوئی ایجاد نہیں ہوئے تھے. تو کہا ہل کس سے چلاتے تھے؟ بھائی بیل سے. اس کا مطلب میں اتنی پرانی ہوں. اونٹ کے پاس تو ہسٹری ختم ہو گئی. کیا کہہ رہی؟ اونٹ کے پاس ہسٹری، اس سے پہلے سے تو ہسٹری لکھی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے نا کسی کو کیا تھا. اونٹ نے وہ گھاس کی گٹھری اٹھائی، اپنی گردن پہ رکھی. انہوں نے بولا آپ اپنا پرانا ہونا ثابت کرو. اس نے بولا میں سب سے بعد نہیں آیا، میں سب سے اینڈ میں آ رہا. تو انہوں نے کہا پھر یہ گٹھری دو. انہوں نے ہمت ہے الٹ نکال لو. اونٹ گردن تو سمجھ رہے آپ ایکچولی سمجھے. خیر تو قرآن کی تعلیمات 2 اور 2 4 کی طرح کتنی واضح ہیں. لا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. تو بھائی ہم سب یہ عہد کرتے ہیں ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. یہاں بھی انسان نے ڈنڈی ماری ہے، شیطان اپنا کام کر رہا ہے. نبی نے فرمایا کہ قرب قیامت میں لوگ شراب کا نام تبدیل کر کے حلال کر کے پئیں گے اس کو، ٹھیک ہے نا. جیسے جب چرس سوسائٹی میں لیگل ہوگی نا تو اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹ کے نام سے بکے گی، وہ اینٹی ڈپریشن پاؤڈر کے نام سے بکے گی. ہوگی وہ چرسی، ڈاکٹر بھی پی رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے اللہ معاف فرمائے مولانا لوگ بھی. بھئی یہ تو چرس تھوڑی اینٹی ڈپریشن پاؤڈر، سمجھ رہے ہیں. تو ایسے ہی انسان نے شرک کے ساتھ یہ کیا. جنہوں نے شرک کرنا ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں ابے بھائی ہم شرک تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو ایک اللہ کو مانتے ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان بزرگوں کو بھی کچھ اختیارات دے رکھے ہیں. یہ قبر والے بزرگ اللہ کے نیک بندے تھے، یہ تو اللہ کی عطا سے یہ کرتے ہیں یہ کام. اللہ کی عطا سے، اللہ ہمارے نبی اللہ کی عطا سے ہمیں عطائیں کرتے ہیں. جب ہم نبی کو پکارتے ہیں نبی اللہ کی عطا سے یہیں سے سنتے ہیں اور ہماری فریاد رسی کرتے ہیں. بھائی قرآن جس شرک کی نفی کر رہا ہے وہ یہ کہ میں نے اسباب سے ہٹ کے اختیارات کسی کو دیے ہی نہیں ہیں. اس شرک کی نفی کے لیے قرآن آیا ہے، ورنہ ایک خدا کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. قرآن کہتے ہیں ان بتوں کی عبادت کرنے والے سے پوچھو کہ کس نے اس کائنات کو بنایا، کہیں گے ایک اکیلے اللہ نے. کس کے پاس اختیارات ہے؟ ایک اکیلے اللہ کے پاس. وہ بھی یہی مانتے تھے، لیکن کہتے تھے بھائی اللہ کے نیک بندے تھے تو ہم نے ان کے مجسمے بنا لیے ہیں، جب ہم ان کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے. تو ان کو اللہ نے، اس کو اللہ نے اولاد دینے کا اختیار دیا ہوا ہے، اس کو اللہ نے ملازمت کا اختیار دیا ہوا ہے، اس کو اللہ نے یہ اختیار، اللہ نے کہا میں نے کسی کو کوئی اختیار بھی دیا کیونکہ میرا کوئی وزیر نہیں ہے. حکومت اختیارات بانٹتی ہے، حکومت کو ضرورت ہوتی ہے وزیروں کی. سارے کام حکومت خود نہیں کر سکتی. اللہ کہتے ہیں میں سب کچھ خود کر سکتا ہوں، مجھے واسطوں کی ضرورت نہیں ہے. تم پکارتے ہو براہ راست تمہاری پکار مجھ تک پہنچتی ہے، اور میں ہر شخص کی فریاد رسی، اربوں کھربوں لوگ ایک ٹائم پہ مجھے پکارے، سب کی پکار کو سنتا ہوں، سب کی حاجات کو پورا کرنے کی ہر وقت طاقت رکھتا ہوں. مجھے کسی کو نائب بنانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ دیکھو اس امت میں شرک آیا کہ نہیں آیا؟ کیوں یا رسول اللہ مدد کے نعرے ہم لگاتے ہیں. میں نے کینیڈا میں بیان کیا توحید پر، لوگوں نے کہا اختلافی مسئلے بیان کر کے چلے گیا. کچھ لوگوں نے کمنٹس کیے. میں نے کہا اگر توحید بیان کر رہا بھی اختلافی ہے تو پھر مجھے ضرورت ہی نہیں تشریف لانے کی. کیا خیال ہے بھائی؟ اتنا براڈ مائنڈیڈ تو نہیں بنے گا آدمی کہ یار وہی لطیفہ یاد آ رہا ہے مجھے. بھائی کلمے میں تھوڑی کوئی اختلاف ہے. ہاں ہاتھ یوں کر کے نماز پڑھو، بغیر یوں کر کے پڑھو، یہ اختلافی مسئلہ ہے، چلتا ہے یار، یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. کیا خیال ہے؟ یہاں ہاتھ باندھو، یہاں بھی اختلافی مسئلے. توحیدی میں اختلاف ہو گیا، اسلام کی بنیادی ہلا دی. ختم نبوت میں اختلاف ہو گیا، بھائی اسلام کی بنیاد ہلا دی آپ نے. وہی ہو گیا، ایک بچہ آیا مدرسے میں گاؤں سے پڑھنے کے لیے، پڑھتا ورتا تھا نہیں، آتا واتا کچھ نہیں تھا. جب واپس جانے لگا نا اپنے استاد سے بولا استاد جی میں جب گاؤں میں جاؤں گا تو لوگ مجھ سے مسئلے پوچھنے کے لیے آئیں گے، طلاق کا مسئلہ ہوئی کہ نہیں ہوئی، وراثت کا مسئلہ ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور جو ہے نماز کا سدا صاحب لازم ہے کہ نہیں. تو میں تو پھنس گیا. استاد نے کہا بھائی
تو ایسا کرنا جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے گہری سانس لینا، جیسے کوئی بہت ڈیپ میں جاتے غور کر رہے ہیں، اور پھر کہنا اصل میں ایکچولی اس میں کچھ اختلاف ہے فقہا کا، فقہا کا کیا ہے؟ تو لوگ سمجھنے گے یار ریسرچر تو یہی ہوتا ہے، یہ کیا دیسی مولوی یہ کٹ جواب ریسرچ ہے بھائی. ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی پتہ ہے، امام شافعی کا بھی پتہ ہے اس کو، امام احمد کا بھی پتہ ہے، امام مالک کا بھی پتہ، سفیان ثوری کا بھی پتہ رحمہ اللہ، یہ سب بڑے بڑے مجتہدین کا اس کو پتہ ہے اختلافات. تو اب وہ یہی بھائی یہ کس کا وراثت میں کتنا حصہ ہے، کہہ رہے اختلاف ہے وہ کا، اس میں لوگ کنفیوژن میں آ جاتے. اب اس کو عادت پڑ گئی، ہر مسئلے میں کہتا علماء کا اختلاف. ایک آدمی نے بولا کہ ہر جگہ یہی منزل لیٹ رہا ہے. ایک نے بولا کہ یار ہمارا کلمہ طیبہ کیا ہے؟ اس نے کہا اس میں علماء کا اختلاف. عادت پڑ گئی تھی، لوگوں نے پکڑ کے کوٹ دیا، بولا بھائی کیا کر رہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ توحید میں کوئی اختلاف نہیں، جو اختلاف کرے گا وہ گمراہ ہے. تو اللہ کی ناشکری یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراؤ. بے شک نام سے آپ کہتے رہو میں توحید پرست. میں اکثر بیانات میں یہ واقعہ کئی دفعہ سنا چکا ہوں، جو کہ لوگ بور ہو جائیں کہ یار 20 دفعہ، لیکن آپ لوگ بہت سے نئے ہیں. ایک بندہ آیا میرے پاس کہ میرا آدھا دھڑ نا فالج ہو گیا ہے، تو میں ہر جگہ سے بیزار آ گیا ہوں، مجھے کسی نے بتایا فلاں بابا کا مزار ہے وہاں جاؤ تو ٹھیک ہو جاؤ. میں نے کہا بھائی وہ بابے جو ہیں نا ان کو میں جانتا ہوں، جن کے بازار پہ آپ جا رہے ہو ان کے دونوں بڑے کام نہیں کر رہے ہیں، سمجھ؟ تبھی وہ اندر ہے. تو جس کے اپنے دونوں دورہ کام نہ کر رہے ہیں وہ آپ کا آدھا در کیسے ہلائے گا بھائی؟ سیٹ کرے وقوفی ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں کس چکر میں ڈال دیا لوگوں کو. مسلمان توحید پرست